صدر مملکت نے 2 دفعہ ٹچ کیا چیف الیکشن کمیشن صاحب کو، ان کو خط بھی بھیجے اور پھر ایک تاریخ بھی تجویز کی الیکشنز کے لیے. محمد کیا رائے آپ کی؟ آپ کو اس وقت بھی یہ کہا تھا جب یہ خط آیا تھا کہ پی ٹی آئی والے ڈس اپوائنٹ ہی ہوں گے، کیونکہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنلی صدر صاحب کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی. ان کا لیٹر بہت ویک تھا، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تھی، انہوں نے سجیشن دی تھی. تو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل جو ہے یہ شکوہ درست ہے. ویسے بھی صدر صاحب نے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی خوش رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ بلوں کے اوپر انہوں نے دونوں سائڈوں وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیلا ہے، لیکن اینڈ پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل اس چیز پہ بنتی ہے کیونکہ یہ ان کا قانونی حق. مزہ صاحب میرا خیال ہے صدر صاحب ہٹ وکٹ ہو گئے ہیں اور آگے چل کے پتہ نہیں وہ جب صدر نہیں رہیں گے تو وہ پی ٹی آئی میں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے. لیکن یہ کہ اس لحاظ سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹ تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دے دیتے اس کے بعد دیکھتے کیا ہوتا. ظاہر ہے حکومت کوئی بھی ریئیکشن، الیکشن کمیشن کوئی بھی ریئیکشن دیتا. سر چلے پارٹی ممبر کے طور پر تو، لیکن صدر مملکت عارف علوی کیونکہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب کہ صدر کی جو آئینی ذمہ داری اور صدر کا موقع تھا کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیا انہوں نے صدر کے لحاظ سے ذمہ داری پوری کی؟ وہ تھا اصل میں لیٹر بذات خود بہت کنفیوژن کا وہ تھا کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ تجویز کر رہے ہیں، آپ مطلب تجویز کیا کر رہے ہیں آپ؟ تجویز بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی انہوں نے. یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ڈیٹ کو الیکشن کرا دیں. نہیں سر، تجویز میں تو ڈیٹ دی تھی نا انہوں نے 6 نومبر کی. نہیں مطلب کیٹیگوریکل تجویز سے مسئلہ یہ کہ وہ کیٹیگوریکل ہوتے ہیں نا کہ 6 نومبر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے، بس ختم ہو گئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نہ کراتا یا کوئی اور پوزیشن لیتا وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 6 نومبر کو الیکشن کرا دیں، مطلب تجویز نہ دیتے، آرڈر دیتے کہ میرا اختیار ہے، میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ صحیح ہے. پریزیڈنٹ بھی اگر الیکشن کمیشن کو تجویز دے گا تو پھر ہو گیا کام. عمر دیکھیں علینا، میرے خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے نا وہ ایک دائمی طور پہ بڑے ان گریٹفل ہیں. کسی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، علوی صاحب کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ صدر ہیں اور وہ میری وجہ سے صدر ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ خود جس کی وجہ سے جو بھی بنے انہوں نے کبھی کسی کو ریکگنائز نہیں کیا، بلکہ ان کو سب کو انہی پر شکوہ کیا. اب یہ ہے کہ علوی صاحب جو کر رہے ہیں، علوی صاحب نے بڑا ایک طرح سے یعنی کہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے. اگر عمران خان صاحب سے بھی وہ ڈرتے ہیں، دوسری طرف سے بھی ڈرتے ہیں. اب اگر کوئی لا ایک چیز ان کو کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر سے مشورہ بھی لیتے ہیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں. خاص طور پہ جو الیکشن کی بات ہے اس پہ وہ بیچاروں نے کوئی جب بھی وہ لا منسٹر کو بلاتے تھے ساتھ وہ چیز رپورٹ بھی ہوتی تھی جی کہ میں لا منسٹر سے مل رہا ہوں. خان صاحب کو بھی بتا رہے تھے کہ خان صاحب میری آنیاں جانیاں دیکھو کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی فیصلہ کر پاؤں، یہ مجھے لا نہیں کرنے دے رہا. اور جو انہوں نے پہلا اپنا لیٹر لکھا وہ بھی ایک چیز ان کی ایک جب چیلنج ہو گئی، لا منسٹری کی طرف سے ان کو ایڈوائس بھی نہیں مل رہی جس طرح کی وہ چاہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح کرتے؟ یعنی کہ یہی ہے نا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کو میرے خیال ہے کہ پریزیڈنٹ سے زیادہ اپنی پارٹی کا ممبر سمجھتے ہیں، یا تو نا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایز اے پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوتا اور یہ ان کے قائم مقام صدر ہوتے تو پھر تو وہ کر سکتے تھے. اگر وہ ایک لا کے تحت کرنا ہے تو آبویسلی نہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ، کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہوگی تو تب کر سکتے تھے. ان کو وہ نہیں کر پا رہے تھے، کوئی کسی نے ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو یہ الاؤڈ ہے. تو بالکل صحیح. اچھا یہ بڑی دلچسپ، تو اب یہ دیکھیں پہلے جو جی پلیز مختصر بات کمپلیٹ کر لیجئے گا عمر. جس طرح پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا اس میں بھی جو امبیرسمنٹ ہوئی ریفرنس کے حوالے سے، وہ بھی تو علوی صاحب نے کون سا اپنا مائنڈ اپلائی کر کے وہ ریفرنس آگے فارورڈ کیا تھا، انہی کے کہنے پہ فارورڈ کیا تھا. تو لہٰذا وہ ماضی میں جو ان کو مختلف ٹائموں پہ کوئی ایک سبکی کا بھی سامنا ہوا ہے، تو اسی طرح کے احکامات ہیں کہ جس میں خان صاحب کی خواہش ہوتی ہے. یہ کتنی زیادتی ہو گئی ہے اعزاز. اس وقت تو عارف علوی صاحب شاید پوری مملکت میں سب سے بیچارے، سارا وقت ان کے اوپر الزام لگتا رہا جانبداری کا، اپوزیشن ان کو کہتی رہی آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اینڈ میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی ان سے ناراض اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کہاں جائیں بیچارے؟ وہ ایک شعر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہے ایسا ہی کچھ علوی صاحب کا بھی حال ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم ہیں، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم. تو علوی صاحب سے عمران خان صاحب کی بڑی توقعات تھی
توقع نمبر 1 یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو سب سے پہلے انہیں جو ملنے والے لوگ آئیں گے ان میں صدر پاکستان بھی ہوگا، تو وہ توقع نہیں پوری ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے جو الوی ہیں وہ اناؤنس کریں گے کہ جو عمران خان کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ غلط ہے، الوی صاحب نے وہ اناؤنس نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب کی توقع تھی کہ صدر الوی جو ہیں وہ چاہیں گے، وہ کوشش کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جو الیکشن ہے وہ نومبر کی فلاں ڈیٹ کو ہو جائیں، بے شک وہ الیکشن نہ کروائیں، یہ گورنمنٹ کو ایکسپوز کریں گے، وہ نہیں کر سکے۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہ نہیں کہ عارف الوی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے جو صلح کروانے کی بڑی کوشش کی، نہ صرف پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کو پتہ ہے کہ سپٹمبر کے 22 ستمبر کو عمران خان صاحب کی اور جو جنرل باجوہ ہیں ان کی ملاقات کروائی تھی، پھر اگست کے مہینے میں بھی ملاقات ایک ہوئی تھی، بلکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے عمران خان کے حوالے سے وہ بڑی درخواستیں کرتے رہے یا صلح کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ عارف الوی نے عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ کچھ غیر ملکی جو سفراء ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے رہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں خوش نہیں ہے۔ اس سارے کام میں، اس سارے معاملے میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب عارف الوی صاحب اور جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں ان کا آپس میں ایک کانٹیکٹ تھا اور طے یہ ہوا تھا کہ عارف الوی صاحب کو اناؤنسمنٹ کر دیں گے یا چیف جسٹس صاحب کو اناؤنسمنٹ کریں گے جس کی دونوں ایک دوسرے کی توثیق کر سکیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ انفارچونیٹ بات یہ کہ سارے عمل میں عارف الوی صاحب کی جو غیر جانبدار سچویشن تھی وہ ختم ہوئی، ان کے اوپر لوگوں نے سوال اٹھائے جس طرح عمر عطا بندیال کے اوپر اٹھائے۔ عمران خان صاحب عمر عطا بندیال سے بھی ایٹ دی اینڈ خوش نہیں ہوئے۔ آپ عمران خان صاحب کا موقف دیکھ لیں، ان کے قریبی ساتھی جو ان سے جیل میں ملتے رہے ہیں، عمر عطا بندیال کے بارے میں عمران خان کا موقف بڑا مایوس کن ہے، اور وہی موقف اب صدر عارف الوی کے حوالے سے ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کسی سے خوش نہیں ہوں گے، جو وعد کرتے رہے ہیں وہ اپنی عزت بھی گوا بیٹھے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ اعزاز جلدی سے بتا دیں یہ کیا اناؤنسمنٹ تھی جو صدر صاحب یا تو وہ کرتے یا تو بندیال صاحب؟ جی وہ اناؤنسمنٹ الیکشن کی تھی اور اس کی توثیق کرنا تھی، اگر چیف جسٹس کرتے تو انہوں نے کرنی تھی اور اگر صدر کرتے تو توثیق ادھر سے آنی تھی۔ اچھا جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ صدر صاحب جاتے جاتے خان صاحب کو ریلیف دلوا سکتے ہیں، کوئی پارڈن وغیرہ ابھی بھی گنجائش ہے اس چیز کی؟ وہ کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔